اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم اعراب۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو تقلید کے مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں اور بتانے جا رہے ہیں کہ تقلید کتنی ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ تقلید اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے ائمہ نے ہمیں تقلید کرنے کا حکم دیا ہے زمانہ غیبت امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف میں۔ 11ویں امام کا ایک فرمان موجود ہے۔ 11ویں امام ہمارے علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں جو فقیہ عادل محافظ دین اپنی خواہشات نفسانی کا مخالف مولا کے حکم کا مطیع ہو، عوام کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ یعنی امام حکم دے رہے ہیں کہ اگر کسی مجتہد میں، کسی فقیہ میں ایسی نشانیاں پائی جاتی ہوں، ایسی صفات پائی جاتی ہوں، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے مرجع کی، ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک بار میں امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا بھی فرمان موجود ہے جو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے مولا واقعہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا وَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ یعنی ہمارے وقت کے امام فرما رہے ہیں بہرحال واقع ہونے والے امور و حوادث میں ہماری احادیث کے راوی علماء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے حجت ہوں۔ اب دو ائمہ کے فرامین اب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ چاہتے ہیں کہ ہم زمان غیبت امام زمان اجل اللہ فرج الشریف میں علماء کی طرف رجوع کریں اور ان کی صفات بھی بیان کر دیں کہ ایسے علماء کے جو فقیہ عادل ہو، محافظ دین ہو، اپنی خواہشات نفسانی کے مخالف ہو، مولا کے حکم کا مطیع ہو، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ اب یہ ائمہ کا فرمان ہے اور ائمہ جو ہے ان کا حکم جو ہے، اگر آپ دیکھیں قرآن میں پروردگار فرما رہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اور ہمارا ایمان ہے اور احادیث بھی بتاتی ہیں کہ اس سے اولو الامر سے مراد ہمارے ائمہ ہیں۔ تو دو اماموں کا فرمان موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تقلید کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقلید کن احکام میں کرنی چاہیے اور کن میں نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے، فروعات دین میں تقلید ہے۔ مثلا فروعات دین آپ کو سمجھنے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ فروعات دین میں سمجھنے کے لیے یا تو انسان کو خود مجتہد ہونا چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو دلیل کے ساتھ وہ جان سکے، یا پھر کسی مرجع کا یعنی فقیہ کا، کسی مجتہد کا جو ہے وہ مقلد ہونا چاہیے، یعنی اس کی تقلید پر عمل کرے۔ یا ایک تیسری چیز بھی ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے اپنا فریضہ اس طرح انجام دے کہ اسے اپنی ذمہ داری پوری ہونے کا یقین ہو جائے۔ مثلا فرماتے ہیں اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام کرا دے اور چند دوسروں کا کہنا ہو کہ حرام نہیں ہے تو اس عمل سے باز رہے، اور اگر کسی عمل کو بعض مجتہد واجب اور بعض جائز سمجھتے ہو تو اس عمل کو بجا لائے۔ لہذا جو اشخاص نہ تو مجتہد ہوں اور نہ ہی احتیاط پر عمل پیرا ہو سکے، ان کے لیے واجب ہے کہ تقلید کریں۔ یعنی ائمہ کے فرامین موجود ہیں یہ، اور اکثر اگر آپ مسائل علماء سے بھی سنتے ہیں، احکام سنتے ہیں، اور احکام کی جو کتابیں ہیں مثلا توضیح المسائل اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ مرجع کی تقلید نہیں کرتے، جو ہے وہ عالم کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تو اگر آپ کے اعمال جو ہے جس کی تقلید آپ کے لیے ضروری تھی، اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو آپ کے اعمال بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے تاکہ ہمارے اعمال درست ہوں، ہمیں مجتہد کی تقلید کرنا پڑے گی۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ مجتہد کیسا ہونا چاہیے، مجتہد کی شرائط کیا ہیں۔ مجتہد کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ شرائط یہ ہیں کہ نمبر 1، پہلی جو مجتہد کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مرد ہونا چاہیے، نمبر 2 بالغ ہونا چاہیے، نمبر 3 عاقل ہونا چاہیے، نمبر 4 شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، نمبر 5 حلال زادہ ہونا چاہیے، نمبر 6 زندہ ہونا چاہیے یعنی مردہ نہیں ہونا چاہیے، نمبر 7 پہ عادل ہو، نمبر 8 پہ دنیا کا حریص نہ ہو یعنی دنیا دار نہیں ہونا چاہیے، نمبر 9 پہ عالم ہو، یعنی عالم کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں سب سے جتنے عالم ہیں ان سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، عالم ہو۔ تو ایسے مجتہد کی تقلید کرنا